السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں سندھ سے حاضر ہوا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ مفتی محمود رحمہ اللہ کی قبر پہ حاضری ہو، قائد جمعیت حفظہ اللہ کی زیارت ہو، اور مجھے آپ کی موجودگی کا علم ہوا تو میں ان حضرات سے کہہ کے میں نے آپ کا وقت مانگا، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، صرف مختصر چند باتیں ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حضرت یہ کتاب ہے قاتل عمار کون، کیا یہ کتاب آپ کی ہے؟ جی بالکل، یہ کتاب میری ہے، فرمائیے۔ اچھا حضرت، میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، میں اس سے کافی حد تک مطمئن ہوا ہوں، لیکن دو چار مختصر سوالات ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ کریں آپ سوال، لیکن میرا اس وقت تھا اپنی کتاب کی تحریر کا۔ میری کتاب آ رہی ہے لوگوں میں حسین ہوں، یہ اس کی تیسری جلد پر میں کام رکھے ہوئے ہوں، تو دعا فرمائیں، اس کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ جل شانہ عافیت فرمائے۔ بہرحال آپ ایک پاک دھرتی سے آئے ہیں جو اولیاء کے ساتھ ماشاءاللہ ایک نسبت رکھتی ہے۔ سندھ کی دھرتی کو تو ہم ویسے ہی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو اگر آپ میرے وقت کا بھی خیال فرمائیں اور اپنے سوالات کو بھی دیکھیں، مختصر پورا سر بات ہو تو میرے خیال میں بہتر رہ جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، میں اپنے سوالات لکھ کر لایا ہوں، دو چار ہی میرے یہ سوالات آپ نے ہیں۔ اچھا کیا جی۔ جی تو حضرت پہلا میرا سوال، اس کو میں نے پڑھا بھی ہے کتاب کو، پھر بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں 2812 جو بخاری شریف میں موجود ہے، فیع باغیہ والی روایت، اس کا مصداق کون ہے؟ آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ جی ہاں، میں نے اس کتاب کو پڑھا۔ اس کتاب میں نے تفصیل دے دی ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ سوال فرمائیں تو میں ایک ہی لفظ میں جواب دیتا ہوں جی کہ اس سے مراد خارجی ہیں، وہی قاتلین عثمان ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہی لوگ حضرت عمار کے قاتل ہیں۔ باقی تفصیل تو آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ حضرت، اگر یہی بات ہے کہ اس سے مراد فیع باغیہ سے مراد خارجی ہیں، تو پھر میرا ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ محدثین کرام نے پھر اس حدیث سے مراد حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت کو کیوں سمجھا اور کیوں لکھا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلی میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ فرحان احمد لقاری۔ فرحان بھائی، دیکھیں فرحان بھائی، سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ حدیث پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعد کے لوگوں نے سنا ہے یا براہ راست صحابہ کرام نے سنا ہے؟ صحابہ کرام نے۔ کیا صحابہ کرام جو اس حدیث کی تشریح بتائیں وہ بعد والوں کی تشریح سے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ اوپر تو ہے۔ اس کتاب میں آپ نے حوالہ پڑھ لیا ہوگا، مستدرک علی الصحیحین کا حوالہ میں نے دیا ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، صحابی رسول ہیں حضرت ابو سعید خدری۔ یہ دونوں حضرات اس حدیث کا مصداق کن کو سمجھتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے کہ مستدرک کے حاکم کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد کو بھیجا کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور فیع باغیہ کے متعلق جو حدیث ہے وہ سن کے آؤ۔ وہاں لفظ فی شان الخوارج، خارجیوں والی روایت سن کے آؤ جو خارجیوں کے بارے میں آئی ہے، تو وہ حدیث تو تقتل الفیعۃ الباغیہ ہے۔ تو جب پاک پیغمبر کا صحابی دوسرے صحابی کے پاس اپنے شاگردوں اور اپنی اولاد کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ اور حدیث ان سے سن کے آؤ، اور وہ حدیث خارجیوں کے بارے میں ہو، اور یہاں سے سن کے یہ دونوں شخصیات دوسرے صحابی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث پاک مروی ہے اور خارجیوں کے متعلق ذرا وہ سنائے، وہ تقتل الفیعۃ الباغیہ سناتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس سے مراد خوارج کے گروہ نہیں لیا؟ اچھا، اگلی بات، آپ کہتے ہیں محدثین نے لیا ہے، کیا محدثین کرام میں صرف یہ ایک ہی رائے موجود ہے؟ محدثین میں دوسری رائے مراد نہیں ہے کہ جی اس سے مراد خارجی ہیں؟ حضرت امام محلب رحمۃ اللہ علیہ، عام آدمی نہیں ہے، محلب ابن ابی صفرہ المتوفى 435 ہجری، دیکھو آج 1447 ہجری ہے اور وہ 435 کے ہیں، کتنے سال پہلے کے ہوئے؟ 1447 اور 400، 1000 سال سے زائد جی ہمارے ماں قبل کے آدمی ہیں۔ انہوں نے اس کی شرح کیا لکھی ہے؟ وہ محدث نہیں ہے۔ محدث ابن ابی صفرہ اور محلب کو سارے پیش کرتے ہیں،
اچھا اس کے علاوہ حضرت امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ جو 449 کے متوفا ہیں، آج سے 1000 سال پہلے کے آدمی ہیں، وہ اس کی شرح کیا لکھتے ہیں؟ ان سب نے لکھا ہے کہ اس سے مراد خوارج ہے۔ اچھا اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے، حضرت امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بڑا نام لیتے ہوں گے، جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے یہ لکھ دیا، حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جی امام محلب کی تشریح جو ہے کہ اس سے مراد خارجی ہیں، اور حضرت امام ابن بطال کی تشریح جو ہے کہ جی اس حدیث سے مراد خارجی ہیں، اور خارجیوں نے حضرت عمار کا قتل کیا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں، کتاب الصلاۃ باب التعاون کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ صرف 2 بندے مراد نہیں ہیں، بلکہ تابعہ جماعت من الشراح، صحیح البخاری شریف کے شارحین کی ایک بڑی جماعت یہی تعریف کر رہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں جب اتنے محدثین اس سے مراد یہی لے رہے ہیں تو پھر ابھی یہ محدثین نہیں ہے؟ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں اگر جو کوئی تشریح ایسی آئے جہاں سے ان کو کسی الزام سے بری کرنا ثابت ہو جائے تو اس تشریح کو نہیں لینا چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ تو محدثین نے تو کہہ دیا۔ اگر اس پر کوئی سوال ہے تو آپ فرمائیں۔ حضرت اگر بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ حضرت معاویہ کو باغی نہیں سمجھتے تھے اور انہوں نے خارجی ہی مراد لیا ہے، کہ جیسے کہ آپ نے حضرت ابو سعید خدری کا نام لیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام لیا، تو حضرت علی بھی تو صحابی ہیں، تو خلیفہ راشد ہیں، صحابی ہیں، امام الصحابہ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ صفین لڑی ہے تو کیا حضرت معاویہ کو باغی سمجھ کر نہیں لڑی؟ نہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ باغی ہیں اس وجہ سے میں ان سے لڑ رہا ہوں؟ یہ تو کہیں نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو باغی سمجھا ہے ان سے جنگ کی ہے اور ان کے اوپر باغیوں کے احکام جاری کیے ہیں، وہ ہیں جنگ نہروان والے خارجی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت معاویہ سے جو جنگ لڑی ہے اس جنگ کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ باغی ہیں۔ اگر آپ اس کی حقیقت دیکھیں نا، میں آپ کو چلو تھوڑے سی تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جنگ کرنے کے لیے حضرت معاویہ کے پاس گئے ہیں تو 3 مہینے صفین کا انتظار کیوں کیا ہے میدان صفین میں بیٹھ کے؟ آپ کو پتہ ہے 3 ماہ تک حضرت علی نے انتظار فرمایا، 3 ماہ خط و کتابت چلی ہے، 3 ماہ مراسلات چلے ہیں، جو صحابی ادھر بات سننے آتے ہیں وہ ادھر جاتے ہیں، وہ ادھر سننے آتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اور تقریباً 3 سے 4 صحابہ ایسے ہیں جو حضرت علی کی بات سنتے ہیں پھر معاویہ کے پاس جاتے ہیں، اور معاویہ کا موقف سنتے ہیں پھر حضرت علی کے پاس آتے ہیں، پھر ادھر کا جواب ادھر، ادھر کا جواب ادھر، آخر میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ صفین میں دونوں حضرات کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ آپ ان صحابہ کا کیا کریں گے؟ حضرت ابو درداء، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ پاک پیغمبر کے تینوں صحابہ کے بارے میں تو تصریح موجود ہے، آپ امام ابن کثیر کو پڑھ لیں، یہ خط و کتابت میں ہے، یہ ادھر ادھر موقف پہنچاتے ہیں، آخر جنگ سے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ کو تصریح چاہیے حوالہ؟ شاید آپ کے لیے نہ آیا ہو۔ مفتی صاحب میری کتاب ذرا لاؤ، یہ لوگوں میں حسین و جلد نمبر 2، یہ دوسری لائن میں وہ صفحہ ذرا لائیں، میں نے پوری تفصیل دی حضرت اس پہ۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو باغی سمجھتے فوراً جا کے چڑھائی کر دینا، چڑھائی تو نہیں ہوئی، تو گفتگو چل رہی ہے۔ یہ لائیے، یہ جلد نمبر 1 ہے حضرت مصوفی کی، جلد نمبر 2 لائیے۔ فرحان صاحب ذرا آپ یہ جلد نمبر 2 لائیں، یہ جلد نمبر 1 اس کو رکھ دیں۔ میں آپ کی خدمت میں پوری تفصیل دے رہا ہوں، یہ لوگوں میں حسین ہوں، آپ اس کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام جو ہے نا کیا کہتے ہیں اعتراضات ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا اور مسئلہ پہلے چلا کیا تھا۔ یہ میں آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ، یہ دیکھیں البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 ہے، صفحہ 288 ہے۔ یہ وبعثہ وکتب معہ کتابا الی معاویہ، یہاں سے یہ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، اور ان کا لقب ہے یوسف حاضی الامہ، اس امت مسلمہ کے حضرت یوسف علیہ السلام والی خوبصورتی ان کو ملی ہے۔ یہ حضرت علی کا خط لے کر حضرت معاویہ کے پاس، اور معاویہ خط لے کر حضرت علی کے پاس گئے ہیں۔ جب حضرت علی کے پاس واپس آئے ہیں اور یہ بات بتا رہے ہیں تو مالک اشتر نخی
जो कातिलीन उस्मान का था और ये हजरत अली मुर्तज़ा के लश्कर में पनाह लिए हुए था, जिन जालिमों के लिए हजरत अली का नजरिया था कि मैं हुकूमत पे पाँव मजबूत करूं फिर मैं बदला लूंगा, ये उस ग्रुप का हिस्सा है। इस बंदे ने हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली से बदतमीजी की है और हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली को कहा कि ये जो बंदा है, हजरत अली को कहा कि ये जो बंदा उधर गया है ये आपके मामलात को ठीक नहीं कर रहा, मुझे हजरत मुआविया के पास भेजें। तो हजरत जरीर जवाब देते हैं कि अगर मुआविया के पास तू गया तो तुझे कत्ल उस्मान में कत्ल कर देगा। इसके बाद मालिक अश्तर नखी इस खत को अजीब मामलात में बात करते हैं और ये साहबी यहाँ से हट जाते हैं। आप मुझे बताएं, अगर हजरत मुआविया को बागी समझ के गए थे तो कुरान कहते हैं बागियों से क़िताल करो, ये साहबी क़िताल से क्यों हटे हैं? क्यों हटे हैं? मेरा पहला सवाल। आइए आगे आइए। दूसरे साहबी हैं हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह अन्हु, ये तशरीफ ले गए और ये दोनों क़िताल से वापस अलग हो गए हैं जब मामला एक तरफ नहीं रोक रहा। क्या ये दोनों साहबी और मुआविया को बागी समझते थे? क्यों साथ नहीं दे रहे, ना इधर ना उधर? ये तीसरा गिरोह है साहबा इकराम का जो अपने मौक़िफ़ से अलग हो गया। फिर कुर्रा की जमात गई है, हजरत उबैदा सुलेमानी गए हैं, आमिर इब्न कैस गए हैं और हजरत अब्दुल्ला बिन उक़बा बिन मसूद, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे गए हैं, हजरत उक़बा बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु वो गए हैं। और ये मामला यहाँ तक चलता रहा है और उन्होंने किस हद तक मामले को रोके रखा? फ़अक़ामू, ये आप लफ्ज़ देखें, आप हैरान हो इमाम इब्न कसीर के, फ़अक़ामू यतरासलूना फ़ी ज़ालिका शहर रबीउल आखिर व जुमादैन, 3 महीने, 2 जमादुल अव्वल जमादुल आखिर और रबीउल सानी रुके रहे हैं, इस वक्त तक जंग नहीं हुई। और जब ये मामला देखा और ये पूरे मामला चले, इस दौरान छोटी मोटी जंग हुई, कभी पानी के लश्कर पे इधर वाले आ गए, कभी उधर वाले आ गए, तो लड़ाइयाँ चली हैं। इस दौरान इमाम इब्न कसीर कहते हैं 3 महीने में 85 दफ़ा ये इस तरह की नोक झोंक हुई है पर जंग नहीं हुई। जंग लैलतुल हरीर में आखिर में रात जाके हुई है। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बागी समझ के गए हैं तो इनसे जिहाद करें। और कुरान क्या कहता है कि बागी के लिए क्या करना है? सूरत हुजरात आयत नंबर 9 आपने देखी, कुरान करीम में रब्बे करीम क्या फरमाते हैं? मैं कुरान करीम आपकी खिदमत में, अगर ये हवाला लाइए ज़रा, कुरान करीम मौसम लाइए, मुझे ज़रा ये दीजिए, ये कुरान करीम है। हाँ, मेरी लाइब्रेरी में अल्लाह की किताब भी है और बाकी सारी किताबें भी हैं, ठीक है ना। सूरत हुजरात आयत नंबर 9 क्या बता रही है? आप कुरान करीम की इस आयत से समझिए कि रब्बे करीम के अहकाम में अगर हम गौर करें तो हमारे सामने बात आएगी कि हजरात सहाबा कराम ने, खुसूसन हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने इस आयत पे कितना अमल फरमाया है अगर इनको बागी समझा है तो। आप ये कुरान पाक की आयत देखें और फिर उसके बाद मुझे फैसला फरमा कर आप बताएं। ये आयत नंबर 9 है। ये फरमाया फ़इम बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, एक जमात अगर दूसरों पर बगावत करती है तो फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, उनसे उस वक्त तक जंग करो जब तक वो अपने मौक़िफ़ से बाज ना आ जाए। तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह से मुराद हुकूमत की इताअत है, जो इस्लामी हुकूमत हो, ठीक है, उलिल अम्र वाली बात है। हज़रत अली मुर्तज़ा इस जंग के दरमियान आधे जंग में तहकीम पर राज़ी क्यों हो जाते हैं? तहकीम में हज़रत मुआविया मौक़िफ़ छोड़ तो नहीं रहे? उन्होंने छोड़ा नहीं है। किसने? हजरत मुआविया ने नहीं छोड़ा, आखिर वक्त तक अपने मौक़िफ़ पे बरकरार रहे कि जी पहले कातिलीन को हवाले करें या कातिलीन से बदला लें फिर हम बैत करेंगे, ठीक है। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर जंग क्यों रोकी? उन्होंने तो मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, क्यों रोकी जंग? मैं समझता हूँ कि जो जंग है, ये जंग की वजह ये मामला नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये जंग किसी साजिश का हिस्सा है। ये जो इसमें बंदे मौजूद है ना, ये मालिक अश्तर नखी, ये सूदान इब्न हिमरान या मौतुल असवद, या इसी तरह ये जो अब्दुल्ला बिन सबा वाले मामलात हैं, ये इनकी वजह से जंग है। जैसे इन लोगों ने जंग जमल में जंग करवाई थी ना जी, इन जालिमों ने इधर भी करवाई है। और ये बात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के मौक़िफ़ से साबित है कि हजरत अली फरमाते हैं कि अगर मुझे पता होता कि मामला इस हद तक आ जाएगा जिस हद तक पहुंचा है तो मैं कभी जंग के लिए ना आता। क्या आपने हजरत अली मुर्तज़ा की बात नहीं पढ़ी? जी, हजरत अली ने खुद फरमाया। ये हवाला मैं आपको हजरत अली मुर्तज़ा का दिखा देता हूं। जी ठीक। देखिए मौलाना, एक बात सुने। जी मैं मौलाना नहीं।
اچھا سوری بھائی فرحان بھائی، ایک بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بات کہاں فرمائی، یہ امام ابن ابی شیبہ کی روایت بھی ہے اور حضرت امام قاضی ابو یوسف بھی اپنی کتاب میں لے کر آ رہے ہیں۔ یہ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الآثار ہے، اور یہ کتاب الآثار لابی یوسف باب الغزو والجیش، جلد نمبر 1 صفحہ 208 ہے، یہ دار الکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے۔ حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پوری ترتیب کے ساتھ حضرت علی سے نقل کرتے ہیں، انہ قال لابی موسیٰ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحکیم میں حکم جو اپنے تھے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن قیس، ان کو فرمایا ہین حکمہ، جس وقت ان کو کیا بنا رہے تھے، حکم، خلصنی منہا ولو بعرق رقبتی، جاؤ اور اس معاملے میں میری گلو خلاصی کرا دو، چاہے میری گردن کی رگ کیوں نہ کٹ جائے، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ اور رہی یہ بات کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہوتا معاملہ یہاں تک آتا میں کبھی نہ آتا جنگ کے لیے، یہ امام ابن ابی بکر الشیبہ، ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاذ، المتوفی 230-235 ہجری، وہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ یوم صفین وهو عاز علی شقه لو علمت ان الامر يكون هذا ما خرجت اذهب یا ابا موسیٰ فاحکم ولو خر عنقی، اگر معاملہ یہاں تک آتا اور مجھے یہ پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی جنگ کے لیے نہ آتا، اور ابو موسیٰ عشری آپ تشریف لے جائیے اور یہ فیصلہ کرا دیجیے اگرچہ مجھے اس فیصلے میں خسارہ اٹھانا پڑے۔ یہ سیدنا حیدر کرار خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ مجھے بتائیں اگر حضرت علی نے ان کو باغی سمجھا ہے، باغی سمجھ کے لڑنے گئے ہیں، تو انہیں موقف بھی نہیں چھوڑا سامنے والے حضرات نے، اور حضرت علی مرتضیٰ یہ بات بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا میں ایک اگلی بات کروں، اس کتاب کو آپ نے سمجھا نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے، اس کتاب میں بھی اس بات کا جواب موجود ہے کہ حضرت علی اگر حضرت معاویہ اور ان کے لوگوں کو باغی سمجھتے تو کبھی ان کے جنازے نہ پڑھتے۔ آپ نے جنازے والی بات پڑھی ہے نا، مجھے دکھائیں ذرا، یہ سوال نمبر 16، آپ اس کو کھول کے دیکھیں، سوال نمبر 16 میں میں نے مستقل دیکھیں یہ نکلا ہے، یہ صفحہ 99، مشاجرات میں حضرت علی کا اپنے مخالفین کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، جواب میں نے دیا ہے کہ حضرت علی کے عمل سے شرعی مسئلہ کی وضاحت امام مرغینانی صاحب ہدایہ رحمہ اللہ 593 کے متوفہ ہے، وہ فرماتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ مِنَ الْبُغَاةِ أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَمْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، جو ڈاکو مارا جائے یا جو باغی مارا جائے اس کا جنازہ نہیں ہوتا، لِأَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْبُغَاةِ، کہ حضرت علی نے باغیوں کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، یہ جنگ نہروان کی بات ہے، وہ باغ کے جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ رہ گئی صحابہ کی اپنی جنگ جو جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، اور ان کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں تاریخ الرسل والملوک سے دیکھ لیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں عبد الرحمن بن عتاب رضی اللہ عنہ پر، جو اما عائشہ کے لشکر سے شہید ہوئے ہیں، یہ اس پر تشریف لائے ہیں، اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر آ کر ان سے رضامندی کی بات فرمائی اور ان کا جنازہ پڑھا۔ آئے، اور صرف ان کا نہیں پڑھا بلکہ آگے کہا ھذا العابد المجتہد، یہ تو رسول اللہ کا صحابی ہے، یہ تو عابد ہے، یہ تو مجتہد ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ تو باغی ہے، حضرت علی تو اس کی تائید کر رہے ہیں، مجتہد کہہ رہے ہیں، مجتہد باغی ہوتا ہے، مجتہد کو تو اجر ملتا ہے، تو باغی کیسے ہے یار؟ یہ کس بنیاد پہ کس نے کہہ دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ باغی کون سے لفظ والا باغی ہے؟ اچھا یہ بھی آپ کو پتہ ہے باغی کے بھی کئی معنی آتے ہیں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے لفظ اپنے لیے بھی بولا ہے، قرآن پاک میں ہے، سورۃ کہف میں ہے، ذالک ما کنا نبغی، اس لفظ کا معنی کیا نکلتا ہے؟ تو معنی تلاش نکلتا ہے۔ آپ حضرت معاویہ کو کس معنی میں باغی کہہ رہے ہیں؟ یہ اردو والا معروف مشہور معنی یا وہ عربی والا معنی؟ عربی والے میں معنی میں تو باغی جنتی کو بھی کہا گیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اذا دخل شہر رمضان، جب شہر رمضان داخل ہوتا ہے نا تو ینادی مناد من السماء، کہ آسمان سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر، اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اے شر کے تلاش کرنے والے پیچھے ہٹ جا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو کون سی باغی والی بات کہتے ہیں؟ لفظ عربی کی باغی کو اٹھا کر اردو والا مشہور معنی لیتے ہیں۔ اچھا حضرت علی جنازہ پڑھ رہے ہیں، آگے جائیں، اس کے بعد شہدت مع علی، میں حضرت علی کے ساتھ ہوں صفین میں، یہ عقبہ بن علقمہ یشکری فرما رہے ہیں،
یہ امام ابن عساکر نے روایت لائی ہے تاریخ مدینہ دمشق میں جلد نمبر 1 صفحہ 345 جو بیروت سے چھپی ہے کہ حضرت معاویہ کے گروپ کے سے بندے فَأُوتِيَ ب15 اسیرا من اصحاب معاویہ رضی اللہ عنہ وعنہم فکان من مات منہم غسلہ وکفنہ وصلی علیہ علی رضی اللہ عنہ. ان میں سے جو بندہ بھی شہید ہو رہا ہے حضرت علی اس کو غسل بھی دے رہے ہیں، کفن بھی دے رہے ہیں، جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو امام صاحب ہدایت علی حضرت علی باقی کو جنازہ نہیں پڑھتے. اچھا چلو آپ نے کہا میں مولانا نہیں ہوں، کہا آپ کہیں گے میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں، اردو والی کتاب سے پڑھا دو. آئے مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے. کتاب کا کیا نام ہے؟ مقام صحابہ. کس کے مقابلے میں لکھی گئی تھی؟ مودودی کی خلافت و ملوکیت کے مقابلے میں. یہ کیا فرماتے ہیں ذرا آپ اپنے زبان سے اس کو پڑھ لیجئے. یہ مقام صحابہ کی صفحہ نمبر 111 ہے جو مکتبہ کراچی سے چھپی ہے. ذرا پڑھیے یہاں سے، یہ 3 لائنیں. کہتے متعدد مورخین نے نقل کیا ہے کہ جنگ صفین وغیرہ کے موقع پر دن کے وقت فریقین میں جنگ ہوتی اور رات کے وقت ایک لشکر کے لوگ دوسرے لشکر میں جا کر ان کے مقتولین رحمہم اللہ علیہم کو تجہیز و تکفین میں حصہ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، باغیوں کو جناب تو نہیں ہوتا، حضرت علی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اچھا حضرت پھر یہاں پہ ایک اور سوال ہے نا میرا. یہ کلیئر ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے. نہیں سوال اسی سے متعلق ابھی ہے. چلو کریں بسم اللہ بسم اللہ. سوال یہ ہے کہ حضرت علی نکلے ہی کیوں تھے؟ گئے صفین گئے نا، تو نکلے ہی کیوں ہیں وہاں سے لشکر لے کر؟ دیکھیں اس کا جواب بھی اسی پہلے سوال میں ہو گیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب نکلے ہیں اور 3 مہینے وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے تحقیق حال کے لیے نکلے ہیں. تحقیق حال کے لیے، تحقیق حال مطلب حضرت یعنی حالات کے معاملات کے پوچھنے کے لیے نا. اچھا. یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے ماحول کے مطابق جو خبریں مل رہی ہیں کہ حضرت معاویہ نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، یہ جو چل رہا ہے، کوئی فون کا واٹس ایپ کا زمانہ تو نہیں ہے جی کال کریں اور پوچھ لیں ہاں جی بتائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی وائس آنے جانے والی بات تو نہیں ہے. سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لے گئے وہاں پر، اور جب وہاں پر پہنچے ہیں 3 ماہ تک تو حضرت علی نے جنگ نہیں کی. میں آپ کو حوالہ دے کے بیٹھا ہوں. باغی تھے تو انہیں پھڑکا دیا جاتا نا، بات چل پڑتی. اور 3 ماہ کے بعد جو آخری رات لیلۃ الحریر کی جنگ چلی ہے جہاں پر صحابہ اکرام اور باقی لوگ یہ شہادتیں ہوئی ہیں، تو اس کے آدھی جنگ روک دی گئی. پھر حضرت علی المرتضیٰ نے ان سے تحکیم لے لی ہے. تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کا موقف یہ کیا بتا رہا ہے کہ میں نے باغی سمجھ کے آیا ہوں. اگر حضرت معاویہ کو وہ باغی سمجھتے ہیں تو باغی سے قرآن میں نے ابھی آیت نکال کے دکھائی، فقاتل اللتی، قتل کیجیے ان کو، قتال کیجیے ان سے، حتی تفیع الی امر اللہ، جب تک موقف نہ چھوڑ دیں. حضرت علی المرتضیٰ تو تحکیم کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں. اچھا اگلی بات، ایک اور بات آپ کو کروں، یہ بھی اس میں موجود ہے، شاید آپ نے اس پہ غور نہ کیا ہو کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اس تحکیم کے واقعے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے عبوری صلح بھی کی ہے. آپ نے پڑھ لیا ہوگا، میں دکھا دوں دوبارہ. جی جی دکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے عبوری صلح فرمائی ہے. اور یہ اس صلح کے اوپر آپ حیران ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ساتھ یہ صلح کر رہے ہیں. آؤ یہ اسی کتاب کا صفحہ 154 ہے، سیدنا علی سیدنا معاویہ ان کی صلح. اب یہ صلح کیا ہے؟ یہ 4 شرائط ہیں. یہ امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے جلد 7 صفحہ 353 میں کہ فریقین ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. فریقین ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں. کیوں؟ موقف تو نہیں چھوٹا، جنگ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ صلح کیوں ہوئی ہے؟ ہاں باغی صلح کی جاتی ہے. اگر حضرت علی ان کو باغی سمجھتے ہیں تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ حضرت علی کو تانا دے رہے ہیں کہ انہوں نے قرآنی فرمان پہ عمل نہیں کیا. کیا یہ رفض نہیں ہے؟ کیا یہ صبائیت نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے اوپر اس طرح کا جو ہے نا کہ نازیبہ جملہ بولا جائے؟ اور دوسری بات یہ شرط ہے کہ عراق اور اس کے ملحقات حضرت علی کے ماتحت ہوں گے، شام اور اس کے ملحقات معاویہ کے ماتحت ہوں گے. کیا باغیوں کو علاقہ دیا جاتا ہے؟ عہدے دیے جاتے ہیں. اور تیسرا کہ فریقین ایک دوسرے کے خلاف مداخلت نہیں کریں گے. اور یہ دونوں حضرات مل کے حضرت عبداللہ بن عباس کو گواہ بنا رہے ہیں، اور دونوں کا گواہ ایک ہے، یعنی حضرت علی کا بھی اور معاویہ کا بھی دستخط ہو رہے ہیں. یہ صلح کیوں؟ اچھا حضرت یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کم ہو اور حضرت معاویہ کے پاس ابھی جو ہے نا وہ زیادہ لشکر ہو، حضرت علی مجبور ہو کر صلح کر رہے ہوں. اللہ معاف فرمائے،
آج کل لوگ یہ تانا ہمیں دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تم مجبور محض سمجھتے ہو، حالانکہ بےمانی ہے، غلط بات ہے۔ حضرت علی کوئی مجبور محض نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا لشکر زیادہ تھا تعداد میں، جیسے حضرت علی حضرت معاویہ سے زیادہ تھا۔ حضرت معاویہ کے لشکر سے حضرت علی کا لشکر کئی ہزار زیادہ تھا، یہ آپ کو پتا؟ پھر بھی صلح کر لیا حضرت علی نے۔ پھر بھی صلح کی۔ اور اگلی بات، حضرت علی المرتضیٰ 54 صوبوں کے حکمران ہیں، ایک صوبہ حضرت معاویہ کے پاس ہے، کیسے مجبور ہے محض حضرت علی؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہی بات ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کی پہلی اور دوسری اور تیسری خلافت کے اعتماد کو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجبوری میں ابو بکر عمر عثمان کی صلح مان لی تھی، خلافت مان لی تھی۔ یہ تو وہی بات ہو گئی۔ نہ بابا نہ، ہم لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار مانتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوئی مجبور محض نہیں ہے، انہوں نے تو بہترین اپنی بات فرمائی ہے۔ اچھا حضرت، آپ نے اپنی کتاب میں میں اگلے سوال کی طرف جا رہا ہوں۔ اوکے، آپ نے اپنی کتاب میں اسی میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، ایک مقام پہ آپ نے لکھا ہے، اور حضرت میں مقام کو چھوڑے میں تو عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اس مسئلے میں حق پر ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطا اجتہادی ہے۔ خطا اجتہادی ہوئی، تو اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ حضرت معاویہ سے خطا اجتہادی کہاں پہ ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہمارے تمام حضرات نے جہاں لکھا ہے نا خطا اجتہادی اور ثواب کی بات، صحیح، تو میرے خیال میں نے اس کو یہاں نقل بھی کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا موقف برحق ہے کہ میرے ہاتھ پر مہاجرین نے، انصار نے بیعت فرما لی ہے، لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپ اور آپ کا لشکر اہل شام بھی میری بیعت کرے۔ یہ حضرت علی کا موقف ہے، اور یہ موقف پر حضرت علی برحق ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ ہے کہ حضرت قرآن کہتا ہے فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو بندہ قتل ہو جائے اس کے اولیاء مقتول کو اختیار ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کریں۔ آپ یا قصاص لیں قاتلین عثمان سے یعنی حضرت علی، اور یا ہمارے حوالے کریں، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے جملہ اکابر نے جو بات مانی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ حق پر ہیں، یعنی اپنی اس بات میں حق پر ہیں، حق بمقابلہ باطل کے نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے حق بمقابلہ باطل، حق و باطل، نہ نہ نہ، ادھر بھی صحابی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، اور حضرت معاویہ خطا اجتہادی، یعنی انہوں نے یہ شرط لگائی ہے، بلکہ مجھے یہاں سے دکھا دیں، میں آپ کو دکھا دوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا اجتہادی یہ ہے کہ انہوں نے شرط لگائی تھی کہ آپ پہلے قصاص لیں اور پھر ہم اس کے بعد جا کر آپ کا وہ کریں گے، بیعت کریں گے۔ تو یہ استعجال جو ہے قصاص عثمان کے معاملات میں، استعجال مطلب حضرت؟ میں یہاں سے پڑھ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جی، یہ دیکھیں، یہ سوال نمبر 4 کا جواب ہے کہ والخطأ هو استعجال في طلب قصاص عثمان زعما ان التاخير يوجب جرأة العوام على الاكابر وكثيرا ما يفوت المطلوب۔ یہ نبراس، یہ شرح العقائد، یہ جو ہے اس میں محاربات صحابہ صفحہ 307 کے تحت لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کی خطا اجتہادی یہ ہے کہ انہوں نے قصاص عثمان کے لیے جلدی پر مصر تھے کہ پہلے بیعت سے قصاص لیا جائے، یعنی قصاص پہلے لیا جائے یا قاتل ہمارے حوالے کیا جائے، بعد میں بیعت کریں گے۔ اور حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ اگر اس کی تاخیر کی جائے تو ان ظالموں کو حضرت عثمان کی شہید کرنے کے بعد مزید جرت باقیوں کو شہید کرنے کی ہو جائے گی۔ تو یہ انہوں نے جو شرط لگائی تھی نا حضرت معاویہ نے، تو یہ شرط کو ہمارے حضرات نے خطا اجتہادی فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، خطا اجتہادی کیسے کہتے ہیں، میں آپ کو سمجھانے گا۔ جی، صحیح البخاری جلد نمبر 2، قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے، یہ صحیح البخاری موجود ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح البخاری جلد نمبر 2 میں سامنے موجود ہے، تو میں نے کہا میں دکھا دوں، ٹھیک ہے۔ صفحہ 1092 تھا ہمارے زمانے میں جب میں نے پڑھی تھی، اب اللہ کرے کہ صفحہ وہی ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبردست، یہ میرا حوالہ لگا ہوا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت مجتہد اجتہاد کرے اور ٹھیک اجتہاد کرے تو اس کو 2 اجر، اور اگر اس اجتہاد میں خطا ہو جائے تو 1 اجر پھر بھی ملتا ہے۔ یہ حدیث آ گئی ہے۔ تو خطا اجتہادی کیسے کہتے ہیں؟ جہاں 2 ثواب ملنے ہو وہاں 1 ملے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا اجتہادی سے مراد یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بات دیکھیں، جی، خطا اجتہادی سے مراد یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اس پر بھی 1 اجر ہے،
تو یہ خطا خیال کریں، خطا انادی میں نہیں کہہ رہا، یا آپ خطا انادی سے سمجھ جائیں کہ اس خطا کے اوپر کوئی عناد ہے یا کوئی بغض ہے، نہیں، یہ خطا اجتہادی ہے، یہ ہے۔ تو اس معاملے میں حضرت علی حق پر ہے، حضرت معاویہ خطا اجتہادی پہ، جن کو ایک اجر ہے۔ ہماری اس بات سے یہ مراد ہے، سمجھے؟ اچھا، مطلب حضرت آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خطا اجتہادی بھی صرف اتنی ہے کہ انہوں نے قصاص کا مطالبہ بیعت سے قبل کا کیا ہے، جلدی کی، شرط لگائیے، شرط لگائیے۔ جی ہاں، اسی کو استجال کہتے ہیں۔ اچھا حضرت، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ فے باغیہ والی روایت سے آپ نے خارجی مراد لیا جی اس کتاب میں، اور پھر آپ نے چند اکابر کے نام پیش کیے کہ بھئی یہ اکابر بھی خارجی ہی مراد لیتے اکابر ہیں، علماء دیوبند، اکابر علماء دیوبند، اوکے، جی ٹھیک ہاں۔ ہے جی، لیکن ان کی رائے تو مرجوح ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے مرجوح ہے کیونکہ انہوں نے خود، ان کی جو رائے ہے وہ مشتمل ہے ایک حدیث مبارکہ پہ کہ لا لا یقتلک، یقتلک صحابی ولکن تقتلک الفئۃ الباغیہ۔ جی ہاں، اس پہ مشتمل ہے۔ اور اس کے بارے میں بعض احباب سے میں نے سنا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے زبالہ، اور وہ جو ہے وہ کذاب راوی ہے۔ تو اب کذاب راوی کی روایت جو ہے آپ اس سے کیسے استدلال کر سکتے ہیں، یا پھر ان کی بنا پہ اگر علماء دیوبند نے کوئی رائے رکھ لی ہے تو وہ رائے کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تو وہ مرجوح ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یہ بات میں نے اپنے استاذ محترم امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے، جی، اور میرے شیخ، میرے پیر اول حضرت شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسفی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے، اور اپنے مخدوم گرامی مناظر اسلام، مناظر اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا مہر محمد میالوی رحمۃ اللہ سے نقل کی ہے، اور یہی رائے آل علی اولاد نبی حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ سے نقل کی ہے، اور یہی رائے احناف کے پورے مسلک کے جرنیل اور سلخیل محدث الناقد مولانا ظفر احمد عثمان رحمۃ اللہ سے نقل کیا۔ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ اس میں زبالہ ہے؟ اچھا، زبالہ یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، میرے سامنے بھی اعتراض ہے کہ محمد بن حسن زبالہ راوی ہیں۔ محمد بن حسن زبالہ راوی تو عقد الفرید کے اندر موجود ہی نہیں ہے، آپ اٹھا لیں، موجود ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے راوی جس کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں سے ذرا عقد الفرید کو دیکھ لوں، آپ حیران ہوں گے اگر آپ عقد الفرید کو کھولیے، یہ میں نکل آئی عقد الفرید، یہ جس میں یہ راوی، یہ روایت موجود ہے جو میں نے یہاں لکھی ہے، یہ لے آئیں، ابی ذر عن محمد بن یحییٰ عن محمد بن عبد الرحمن عن ابیہ عن جدتہ ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، یہی روایت ہے، دیکھیں، جی ہاں، یہی روایت ہے۔ اس روایت میں کہاں ہے محمد بن حسن زبالہ؟ اچھا، یہ راوی اس میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایسے ہی بات اڑا دی ہے کسی نے؟ ہو سکتا ہے کسی سند میں ہو، یار مجھے اس سے کیا لینا دینا، میں نے کوئی محمد بن زبالہ گھر پہ بٹھانا ہے، اس کو کیا کرنا ہے یار، وہ اس میں ہے۔ اچھا ایک بات، ایک منٹ، یہ آج کے مولویوں کو پتہ چل گیا ہے، مولانا شیخ سرفراز خان صفدر، مولانا مہر محمد میالوی، مولانا عبدالستار توسفی، مولانا نور الحسن شاہ بخاری، مولانا ظفر احمد عثمانی، جو اس فن کے آدمی ہیں اور اس فن پہ علمی آسمان ہے، آپ نے دیکھا میں نے اس پہ لکھا جو اس فن کے علمی آسمان ہے، ان کو نہیں پتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حیدری شید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سندھ کے حضرت مولانا علی شیر حیدری شید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا، ان سے سوال ہوا ایک جگہ کہ جی یہ اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، میں صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہو گئے، تو حضرت حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طرز میں ایک بات کی تھی، آپ بھی بلوچ ہیں نا؟ جی، وہ بھی بلوچ تھے، چانڈیو بلوچ تھے حضرت حیدری شیر رحمۃ اللہ، انہوں نے فرمایا میں مولانا سرفراز خان صفدر سے بڑا شیخ الحدیث کسی کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، حضرت حیدری شیر نے اپنے خطابت کے انداز فرمایا، جب انہوں نے لکھ دیا تو باقیوں کی لکھ کو میں نہیں دیکھتا، یہ حضرت حیدری نے فرمایا تھا۔ آپ بھی سندھی ہیں، میں آپ کو سندھیوں کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، اس پر مولانا سرفراز خان صفدر نے لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ آپ نے پڑھا ہے اس میں؟ جی جی، مولانا عبدالستار توسفی نے، لکھا ہے، مولانا مولانا مہر محمد میالوی، مولانا نور الحسن شاہ بخاری، مولانا ظفر احمد عثمانی۔ جی ہاں، لکھا اچھا آپ کو مزے کی بات سنا، جب یہ اتنے اکابر لکھ رہے ہیں تو میں آج والے بندے کو جو زبالہ راوی ہے نہیں وہ یہاں ڈال کے میں دکھا رہے ہیں، یہ تو وہی ہے کہ محمد بن مروان سدی صغیر موجود ہے، حالانکہ اس کی جگہ ابو شیخ موجود ہے ہماری من صلی اللہ علیہ روایت میں، یہ تو وہی والی روایت ہے، ہم کہتے ہیں وہ بندہ ہے نہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ڈالو۔ اچھا میں ایک بات آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں،
مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے اکابر نے یہ بات کی ہے، ان کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ کیا صرف اسی روایت پہ ہمارا مدار ہے، لا یقتلک اصحابی پہ؟ میں ابھی آپ کو پیش کر چکا ہوں مستدرک حاکم سے جی کہ خارجیوں کو مراد لینا اور صحابہ مراد نہ لینا، یہ کس صحابی نے؟ عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد کو کہا، اور حضرت ابو سعید خدری پیغمبر کے دوسرے صحابی نے یہی بات پیش کی ہے، صحابہ اس سے مراد لے رہے ہیں۔ چلو اس وقت تو یہ زبالہ راوی نہیں تھا نا، جب صحابہ لے رہے ہیں۔ شیخ سرفراز رحمۃ اللہ پہ تو آپ اعتراض کر دیں، مولانا دستار توسوی پہ آپ کر دیں، تو یار اتنے اکابر نے بات لکھی ہے، اور وہ اس فن کے آدمی ہیں۔ مولانا سرفراز فلسفہ بخاری پڑھا رہے ہیں، اور وہ تقتل الفیۃ الباغیہ پڑھاتے ہیں۔ مولانا ظفر احمد عثمانی بخاری پڑھا رہے ہیں۔ آپ کا سندھ میں ضلع کون سا ہے؟ ٹھنڈ والا یار، اللہ اکبر، ظفر احمد عثمانی والا، آپ جانتے ہیں نا جی ان کا دارالعلوم ٹنڈوالا یار ہے۔ جی حضرت مولانا ظفر، میں وہاں آیا ہوں، حضرت میرے سامنے انہوں نے تپاہی رکھی ہے، جس تپاہی پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے سبق پڑھایا، پھر مولانا ظفر احمد عثمانی اس کو لے کر آئے۔ آپ کے ضلع میں ہے نا جی دارالعلوم ٹنڈوالا یار، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں پڑھاتے تھے حدیث، انہیں نہیں پتہ تھی یار، انہوں نے تو اس کو نہیں دیکھا، انہوں نے تو لکھ دیا۔ اب آج کے بندے مجھے کہیں نہیں، یوں نہیں ہے، یوں نہیں، اتنے اکابر کی رائے مجروح ہے، اور آج کے بندے کی رائے مجروح نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو جن بعض احباب نے فرمایا ہے نا، ان بعض احباب کو کہو کہ بعض آ جاؤ اس کام سے۔ اچھا حضرت، ان بعض احباب نے مجھے ایک اور حوالہ بھی دیا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ اس حدیث پہ بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہ قاضی مظہر حسین جو ہیں رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے خارجی فتنہ، جی ہے، کہتے ہیں کہ ان میں اس کتاب کے اندر قاضی مظہر صاحب نے لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی لکھا ہے، تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ آپ نے کتاب پڑھی ہے؟ جی نہیں، میں نے تو ان کا حوالہ دیکھا ہے، انہوں نے مجھے بتایا۔ حوالہ ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں، حوالہ میرے پاس ہے کتاب۔ دکھائیں، دکھا دیں۔ جی نہیں، جی بالکل، یہ خارجی فتنہ میں نے پڑھی ہے۔ حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ عام بندے نہیں ہیں، جی حضرت مدنی حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ مجاز بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جی مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ کے فرزند ہیں، اور حضرت مولانا قاضی محمد ظہور الحسینی دامت برکاتہ علیہ، جن نے مجھے اس پہ دستخط کر کے دیے ہیں، جس کتاب کو آپ لے کے بیٹھے ہیں نا، اس پر ان کے دستخط ہیں، 16 صفحے مجھے لکھ کے دیے ہیں لوگوں میں حسینوں پہ، اور یہ کتاب اسی کا حصہ ہے، قاتل عمار کون، اسی کے ایک باب ہے، انہوں نے مجھے دستخط کر کے دیے ہیں۔ ٹھیک، اس کتاب کو آپ سمجھیں، انہوں نے یہاں جو حضرت معاویہ کے لیے باغی کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ دیکھیں، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ اس کی خود تشریح فرماتے ہیں اپنی کتاب میں۔ آپ نے خارجی فتنے کا یہ حوالہ تو پڑھا ہے، جی اے کاش خارجی فتنے کی کتاب کی تشریح جو حضرت نے خود لکھی ہے وہ آپ نے نہیں پڑھی۔ آپ نے دیکھی ایک کتاب ہے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، 1984 میں انہوں نے لکھی ہے، آپ کی تاریخ پیدائش کب کی ہے؟ 1999۔ 1999، آپ کی پیدائش سے 9 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 15 سال پہلے حضرت نے لکھی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اس باغی سے مراد لغوی باغی ہے، حقیقی باغی نہیں ہے، لغوی باغی ہے، لغاتن باغی کا اطلاق ہے۔ آپ نے پڑھی ہے؟ میں آپ کو بھی دکھا دوں، یہ جو اکابر کی مولانا، یہ دیکھیں نا، یہ جو بلکہ اس طرف حضرت مولانا یہاں دیکھیں نا، دفاع معاویہ رضی اللہ عنہ ہوگی، چھوٹی کتاب ہے، یہ والی یہ اٹھے، جزاک اللہ آئیں افضل بھائی، یہ رکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع، یہ قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ ادارہ مظہر التحقیق میں چاہتا ہے، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبد الجبار سلفی سے مراد غیر مقلد نہیں، یہ حضرت مولانا عبد الجبار سلفی خدام اہل سنت والجماعت کے ترجمان ہیں، تاریخ خدام اہل سنت حضرت قاضی صاحب کی۔ یہ کتاب ہے، اس خارجی فتنہ کتاب پر اعتراض کیا تھا لال شاہ کے شاگرد مہر حسین نے، جو بعد میں رافضی ہو گیا، کہ قاضی صاحب آپ نے حضرت معاویہ کو یوں لکھا، آپ کیا سنیے؟ تو حضرت نے 20 جگہ اس کا جواب دیا۔ میں آپ کو 1-2 عبارتیں پڑھواتا ہوں، یہاں میری نشانی لگی ہوگی،
اچھا مطلب اپنی زندگی میں اس کا جواب دے چکے ہیں قاضی صاحب؟ جی قاضی صاحب سمجھا چکے ہیں کہ باغی کا مطلب کیا ہے. یہ جو بات میری کتاب کی ہے یہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات کے عین مطابق ہے. یہ جو انہوں نے تشریح کی ہے اس کے بالکل 100% مطابق ہے. بلکہ بعض لفظ جہاں یہ لکھے ہوئے ہیں وہ حضرت قاضی صاحب کے لفظ ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ. یہ دیکھیں حضرت قاضی صاحب کے یہاں لفظ ہیں کہ میں نے وہاں پر جور باطل بغاوت وغیرہ کے الفاظ جہاں آئے تو وہاں پر میں نے یہ توجیہ پیش کر دی کہ یہ صورتاً ہے نہ کہ حقیقتاً، کیونکہ آپ مجتہد ہیں اور مجتہد سے خطائے اجتہادی کا صدور ممکن ہے، اس لیے بندہ نے یہ الفاظ لکھ دیے. اب وہ کہہ رہے ہیں اس میں نے یہاں نافرمانی گناہ وغیرہ سے مراد صورتاً نہ کہ حقیقتاً میں نے دوسرے مقام پر کیا لفظ ہے تصریح کر دی ہے. یہ کہاں سب کا لفظ ہے. تو آپ کہتے ہیں انہوں نے باغی لکھا ہے تو صورتاً انہوں نے لکھا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب تک حضرت علی کی صلح نہیں ہوئی. آپ کیسے کہہ رہے ہیں یار؟ یعنی حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، میں نہیں جانتا ان کو، یا میں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سے الگ ہوں. انہوں نے جو لکھا ہے میرے خیال میں یہ اعتراض کرنے والا حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ کی پوزیشن خراب کرنا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، ایک اور حوالہ. آؤ صفحہ 34 پہ آتے ہیں. یہ حوالہ لیں کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کا آپس میں لڑائی کا معاملہ ایسے تھا جیسے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اختلاف ہے. کس کا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا. قرآن پاک میں ہے نا، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی کو نہ پکڑ، میرے سر کے بال کو نہ پکڑ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھائی عرض کر رہے ہیں، وہ بھی نبی ہیں وہ بھی نبی، انہوں نے سر اور بال پکڑا ہوا ہے. اور یہ لفظ قاضی صاحب کا صرف اپنا نہیں ہے، قاضی صاحب نے اپنے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سے نقل کیا. مجھے ایک بات بتائیں، دو نبی کی لڑائی قرآن پاک ذکر کر رہا ہے، داڑھی میں ہاتھ ڈالنا ہے، ان میں باقی نعوذ باللہ کون؟ حضرت ہارون یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. جب کوئی بھی نہیں ہے لڑائی تو آ گئی. اور یہاں کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قاضی مظہر خود. قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ خود فرما رہے ہیں. تو پھر اب قاضی صاحب کا موقف کن کے ساتھ ہے؟ یہ معترضین جن احباب نے آپ کو باز رہنے سے بات کی ہے یہ باز رہنے والے ہیں. اچھا اگلی بات، یہ حضرت مدنی کی اپنی بات بھی نہیں ہے. ذرا مجھے اجازت دیں میں بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اکابر نے اس پر کیا موقف اختیار کیا ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ میں ہم کیا جواب دیں گے. آئے میں آپ کو بہت بڑے آدمی کا نام پیش کر رہا ہوں، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل، شاملی میدان میں جہاد کے ہیرو حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی المتوفی 1295 ہجری کیا فرماتے ہیں کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ یعنی حضرت علی و امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا تھا. ہم کو تو اب یہی لازم ہے کہ ان کی اب چینی نہ کریں. نہیں، دیوبندیت کا موقف تو یہ ہے. حضرت نانوتوی کہہ رہے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہہ رہے ہیں، قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں. تو آپ مجھے کہیں اس کے بعد بھی آپ باغی کے رٹ لگائیں. یہ مولانا بھائی صاحب میں ایک بات عرض کروں، یہ جو حضرت معاویہ کو باغی جملہ بار بار کہا جا رہا ہے نا، لفظ ہے کاش آپ برداشت کر پائیں. تو میرے خیال میں ان کی ذاتی انا کی تسکین یہی ہے کہ صحابی کے اوپر بار بار یہ باغی کا لفظ بولے. ان نے اپنی دیوبندیت بنائی ہوئی ہے، اس دائرہ کار میں بیٹھے ہوئے، ورنہ دیوبند کے تمام اکابر خمسہ جن کو میں نے پیش کیا. اور یہ حضرات آپ مجھے بتائیں کہاں جائے گا معاملہ. اچھا میں ایک عبارت اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صفحہ 156 157. آئیے حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت معاویہ اور دوسرے صحابہ ان حالات میں معذور تھے، اور یہ بھی محلوظ رکھیں کہ حضرت معاویہ کی طرف اصل اختلاف حضرت عثمان ذو النورین کے قصاص لینے یا نہ لینے پر مبنی تھا. آئے آگے. اسی طرح امام حسن کی صلح کے بعد جب حضرت معاویہ کو بالاتفاق تمام خلافت اسلامیہ کا خلیفہ تسلیم کر لیا، اب حضرت معاویہ کی شخصیت کو جو مجروح کرے گا وہ اہل سنت والجماعت کے خلاف جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور ہم پورا دفاع کریں گے. آئے.
اچھا آگے دیکھیں قاسم کیا فرما رہے ہیں. قاسم فرما رہے ہیں مندرجہ بالا عبارتوں سے میرا حضرت معاویہ کے متعلق عقیدہ بالکل واضح ہو گیا، اور بندہ نے جنگ جمل و صفین کی بحث میں جو حضرت معاویہ کی طرف باغی وغیرہ کے الفاظ منسوب کیے ہیں تو اس کی جا بجا توجیہ کر دی ہے کہ اس سے مراد صورتاً بغاوت ہے، نہ کہ حقیقت. یار انصاف کا اگر خون نہیں ہو گیا نا تو کم از کم حضرت قائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر دھبا نہ بنا جائے. اچھا آئیں خواب میں حضرت معاویہ کی زیارت، یہ حضرت قائد صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں خواب میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت. پوری زیارت لکھی حضرت قائد صاحب. اچھا اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں ذوالحجہ سن 1403 ہجری کو بندہ بفضل تعالیٰ چوتھی مرتبہ حج بیت اللہ اور زیارت روضہ مقدسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے گیا. مینا میں شب جمعہ 9 ذوالحجہ نماز عشاء پڑھ کے سو گیا. یہ حج اکبر بنتا ہے کیونکہ شب جمعہ اور عرفات جمعے کو بن رہا ہے، حج اکبر ہے. سو گیا تو خواب میں حضرت معاویہ کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے بندہ ناکارہ سے معانقہ فرمایا. کیسے کہتے مجھے گلے ملے. اس کے بعد بندہ نے عرض کیا، کیسے عرض کرتے حضرت بندہ کی کتاب خارجی فتنہ، وہ جو آپ ابھی دکھا رہے تھے جس کی وضاحت اس کتاب میں آ گئی کہ بندہ کی کتاب خارجی فتنہ لکھی، اگر اس میں آپ کے متعلق کوئی تنقیص یا توہین پائی جاتی ہے تو معاف فرمائیں. اس کے بعد آنکھ کھل گئی. حضرت معاویہ کا چہرہ باوقار سفید تھا، نورانی تھا. بندہ کی معافی کی درخواست پر آپ کے چہرے پہ کوئی ملال ظاہر نہیں ہوا بلکہ حسب سابق شفقت کی نگاہ تھی. کہتے ہیں خواب گو شرعی حجت نہیں ہے لیکن حسب ارشاد رسالت اچھے خواب مبشرات میں سے ہوتے ہیں. شرعی دلائل کی بنا پر بندہ نے اپنی کتاب پوری تفصیل میں لکھ دیا. یہ تو دفاع معاویہ ہے اور انہوں نے وضاحت کر دی اس کتاب کو. آخر کیا مجبوری ہے آپ کے بعض احباب کی کہ وہ خارجی فتنہ تو دکھاتے ہیں حضرت کی یہ کتاب کیوں نہیں دکھاتے جس میں اس سوال کا جواب موجود ہے؟ تو مجمل عبارت اٹھائی جاتی ہے. یار بھائی فرحان آپ سندھ سے سفر کر کے آئے ہیں، میں آپ کے سفر کی وجہ سے آپ کے ساتھ اتنا بیٹھ گیا ہوں. لائیے کوئی اور سوال ہے. اچھا اسی لیے تو حضرت میں نے دیکھنا یہ مجھے بات سمجھ آ گئی نا کہ کیا معاملہ ہے. جی اسی لیے تو چلے میں زیادہ نہیں باقی صرف 2-3 اور سوال میں کرنا چاہتا ہوں. ابھی بھی 2-3 رہتے ہیں. جی ہاں ابھی تو 2-3 رہتے ہیں. اچھا حضرت آپ نے امام ابن البطال کا نام لیا، ابھی بھی لیا اور کتاب میں بھی آپ نے امام ابن البطال کا نام لیا، ذکر بھی کیا. تو کیا وجہ ہے؟ ان سے تو آپ نے یہ ثابت کیا کہ وہ کہتے ہیں فے باغیہ سے مراد جو ہے وہ خارجی ہے، لیکن آپ حافظ ابن حجر اسقلانی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کی رائے کیا ہے؟ امام نووی کی رائے کیا ہے؟ یا دیگر محدثین کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ حدیث 2812 کے بارے میں جی ہاں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برداشت کر پائیں گے؟ جی میری کتاب الفیض المدرار کا حوالہ اس میں آیا ہوا ہے، آپ نے دیکھی کتاب دکھاؤں؟ جی اس میں لکھا ہوا تھا الفیض المدرار. حضرت مصعب میری وہ مسودہ اٹھائیں الفیض المدرار، ذرا میں آپ کو دکھاؤں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ذرا یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں. یہ دکھاؤں، یہ ہے الفیض المدرار، یہ اٹھائیں ذرا. جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ان کے صفحات کی تعداد تقریباً 600 سے ابو ہے. ٹھیک ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث 2812 کو بخاری کا حصہ ہی نہیں مانا. اچھا وہ روایت ہی نہیں مانتے؟ وہ روایت ہی نہیں مانتے، کہتے کسی نے ڈالی ہے بخاری میں. حافظ ابن حجر تو روایت ہی نہیں مانتے تو شرح کیا کریں گے نا؟ میں بتاتا ہوں، سنیں تو صحیح نظر، سنیں تو صحیح. حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ 542 دار المعرفہ بیروت سے چھپی ہے. کتاب الصلاۃ باب التعاون فی بناء المسجد. قلت ویظہر لی ان البخاری حذفها عمدا، وہ کہتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث کو لکھ کے جان بوجھ کے مٹا دیا تھا. کیوں؟ وذالک لنکتۃ خفیۃ، اس میں خاص نقطہ ایک واردات تھی. وہ پوری واردات ذکر کر رہے ہیں اور آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی ان ابا سعید الخدری ان اعترف انه لم يسمع زیادہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو صحابی نے لفظ سنا ہی نہیں ہے. تقتل الفئۃ الباغیہ، یہ حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں.
آپ نے حافظ ابن حجر کا نام لیا، آؤ ذرا اس کو دیکھ لیتے. آگے آئے. فدل علی انہا فی هذه الروایت، یہ لفظ پڑھیں ذرا، جوڑ کر لیں. مدرجۃ، مدرجۃ، یہ روایت اندر ڈال دی گئی ہے. امام مدرج روایت ہے، کسی نے ڈالی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون حافظ کہہ رہا ابن حجر. ہے؟ میرے متھے نہ لگائیں. ٹھیک ہے. والروایت التي بینت ذلك لیست علی شرط البخاری، وہ کہتے امام بخاری کی شرط پر یہ نہیں ہے حدیث. تو میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کی بات پیش کروں، یہ پیش کر رہا ہوں، برداشت کریں. پھر وہ کہہ رہے ہیں بخاری کا حصہ ہی نہیں ہے، کسی نے بعد میں ڈال دی ہے. لیں جی، یہ نہ ہو حافظ ابن حجر عسقلانی. اچھا امام بخاری نے کیوں نکالی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں بڑی چیزیں موجود تھی، امام بخاری نے کہا نکال دو. امام بخاری اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ میری شرط کے مطابق حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. تو امام بخاری نے کہا نہیں ہے، نکال دو. اور اس پر حافظ ابن حجر نے امام بخاری کو پتہ کیا کہا ہے؟ وَهَذَا دَالٌ عَلَىٰ دِقَّةِ فَهْمِهِ وَتَبَحُّرِهِ فِي الْاطِّلَاعِ عَلَىٰ عِلَلِ الْحَدِيثِ. وہ کہتے ہیں امام بخاری کا اس حدیث کو نکال دینا امام بخاری کے اعلیٰ درجے اور معلل حدیثوں پر اطلاع کی دلیل ہے. تو سلام پیش کر رہا ہے حافظ ابن حجر. میں نے جس چیز پر پیش کیا ہے وہ امام ابن بطال ہے، امام محلب ابن ابی صفرہ ہے، ان کو پیش کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خارجی ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے ایک نقض کیا ہے ادھر، جس کے اوپر یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ حافظ ابن حجر کا نہیں کیا نقض. پتہ ہے وہ نقد کیا ہے؟ میں نے اس نقد کا جواب بھی دیا، آپ نے یہاں دیکھا ہوگا. جی ہاں. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمار شہید ہوئے اس وقت تو خارجی بنے نہیں تھے نا، خارجی بعد میں بنے. جی. اللہ اکبر. اس سوال کا جواب تو بہت آسان ہے. باعتبار ما یعول الیہ کی وجہ سے فرمایا کہ ابھی بنے نہیں تھے بطور فرقہ، لیکن ان کی اصل تو موجود تھی نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں خوارج کا ذوالخویسرہ ذو صدیہ مخدجی کی روایت بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب علامات فی النبوۃ بالاسلام میں نہیں آتی، تو اس میں بھی خارجیوں کا ذکر ہے. اچھا صرف امام ابن بطال نے تھوڑی کہا ہے کہ اس وقت خارجی تھے. مراد یہ کہ جو بعد میں خارجی فرقہ بنا انہی کے بے ایمان تھے نا. یہ مالک اشترنخی کون تھا؟ حمران ابن سودان کون تھا؟ یہ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یہ الموت الاسود کون تھا؟ یہی تو خارجی تھے. انہی خارجیوں نے بدماشیاں کی ہیں، تو یہ مقاتل ہے. اچھا یہ بات صرف حافظ ابن بطال نہیں کہتے، امام محلب نہیں کہتے. حافظ ابن حجر کہتا ہے تابعہ جماعت من الشراح، پوری شراح کی ایک جماعت بھی ساتھ کہہ رہی ہے. ادھر دکھائیں مطلب اور حوالہ. جی مطلب حافظ ابن حجر نے یہ بھی مان لیا ہے کہ محدثین جو ہیں وہ خارجی ہی مراد لیتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا محدثین کی بخاری کی شراح کی پوری جماعت یہی مان رہی ہے. ایک منٹ میں یہاں آپ کو ایک اور حوالہ دکھاتا ہوں. ایک اور امام ابن کثیر بھی یہی کہتے ہیں کہ خارجی جنگ صفین میں موجود ہے. آپ کہتے ہیں نا فرقہ خارجی بعد میں بنا ہے، یہی ہے نا حافظ ابن حجر. اچھا آئیں، یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کے نمائندہ حضرت قبیصہ حضرت علی سے گفتگو کرنے آئے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، کوئی درمیان میں تیسرا راستہ نکالا جنگ صفین سے پہلے، تو حضرت علی المرتضیٰ سے گفتگو کر کے حضرت علی کا پیغام لے کر حضرت معاویہ کے پاس جانے لگے. ثم خرج رسول معاویہ بین یدی علی. امام ابن کثیر کہہ رہے ہیں یہ البدایہ والنہایہ کے جلد نمبر 7 کا حوالہ ہے. جب حضرت علی کے لشکر سے نکلے تو فہم بہ اولئک الخوارج الذین قتلوا عثمان یریدون قتلہ. دیکھ لیا، اس وقت خوارج اٹھے اور ان کو شہید کرنے لگے، ان کی سازش کرنے لگے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا. تو ابن کثیر 774 میں وفات پائی ہے، 774. اور حافظ ابن حجر عسقلانی کب فوت ہوئے؟ 852 ہجری میں. اس وقت حافظ ابن حجر عسقلانی میرے خیال میں 2 سال کے تھے جب یہ لکھ رہے ہیں کہ خارجی اس وقت بھی موجود ہے. اور جب امام بطال فرما رہے ہیں نا جس کی وجہ سے آپ نے کہا اس کی رائے لی اور ابن حجر کی نہیں لی، امام ابن بطال 449 کے فوت ہیں اور حافظ ابن حجر 852 کے. آپ ذرا گوگل وہ کریں، کیلکولیٹر نکالیں، موبائل سے کیلکولیٹر نکالیں، کیلکولیٹر میں ڈالیں ذرا 852، اس سے مائنس کریں 449، 449 کتنے سال پہلے کتنا بنتا ہے؟ 852 مائنس 449، 403 سال پہلے حافظ ابن حجر عسقلانی سے اس بزرگ نے لکھا ہے.
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کتنے سو سال پہلے؟ 403 403 سال پہلے یہ بندہ دنیا سے فوت ہوا ہے. اس کا میں نے مسئلہ لکھ دیا ہے تو غلط ہے، اور ہے بھی محدث، ہے بھی حنفی، اور ہے بھی مالکی، اور بہت بڑا نام ہے. اور آپ کو پتہ ہے ابن بطال کون ہے؟ امام ابن بطال وہ آدمی ہے جس نے 12 جلدوں پہ اس دھرتی پہ امام بخاری کی حدیث صحیح البخاری کی شرح لکھی ہے. اس سے پہلے 12 جلدوں میں کسی نے نہیں لکھی. وہ اس دھرتی کا پہلا مفصل شارح ہے. اس سے پہلے صرف امام خطابی انہوں نے مختصر لکھی، امام سلیمان خطابی. اس کے بعد تو ابن بطال ہے. اچھا، یہی شرح ابن بطال کی بھی ہے، یہی جماعت من الشراح کی بھی ہے، اور یہی شرح امام محلب ابن ابی صفرا کی بھی ہے. 435 پہ بہت ہوئے. کیلکولیٹر کریں ایک دفعہ پھر 852 سے 435 نکالیں ذرا. 852 435 مائنس 417 سال پہلے کے بندے ہیں. اتنے سال پہلے والے کہ میں نے لکھ دیے ہیں تو وہ غلط ہو گئے. تو آپ تو مجھے سلام کریں کہ اس دھرتی کا پہلا شارح ہے بخاری کا، آپ نے اس کی بات نکل کر کے رکھ دی ہے، اور وہ اتنا بڑا شارح ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی سے 400 سال پہلے کا ہے. آپ اس کی رائے کو مرجوع کہتے ہیں. کیوں؟ پیٹ کے درد کا مروڑ اٹھتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو وہ خارجی نہیں مانتا، اور یہ حضرت معاویہ کو نعوذ باللہ باغی اور پتہ نہیں طاغی اور فاسق فاجر نعوذ باللہ کہنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی دال نہیں گلتی. یار حضرت معاویہ پیغمبر کا صحابی ہے، کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے؟ اچھا حضرت، اس کا مطلب آئی ایم ریئلی شاکڈ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے حافظ ابن حجر کا مانگا ہے حوالہ، تو ان کے سامنے اگر یہ بات آ جائے کہ حافظ ابن حجر تو سرے سے حدیث کو ہی نہیں مانتے، تو بخاری کے اندر جو حدیث ہے تقتل الفیۃ الباغیہ والی، وہ تو سرے سے آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کسی نے ڈالی اندر، ڈالی ہے. تو حافظ ابن حجر کا یہ موقف لکھ لینا. ادھر حافظ ابن حجر کا معاملہ تو گیا، اور حافظ ابن حجر کہہ دے کہ یہ تشریح جو ہے کہ خارجیوں نے قتل کیا ہے، یہ صرف محلب کی نہیں ہے، یہ صرف ابن بطال کی نہیں ہے، جماعت من الشراح کی ہے. یہ بات ابن حجر کی نظر نہیں آتی. اللہ اکبر کبیرہ. یار اچھا میں ایک بات پوچھوں، حافظ ابن حجر اسقلانی 852 میں فوت ہوئے ہیں جی، اور امام نووی کا بھی آپ نے نام لیا. جی امام نووی کب فوت ہوئے ہیں؟ پتہ نہیں. 786. ایک روایت ہے 776. اور ابن بطال کب فوت ہوئے ہیں؟ 449. تو ان دونوں سے وہ 400 سال پہلے کے بندہ ہے. 400 بعد والے مجھے دکھا رہے ہیں محدث شارح، وہ شارح نہیں ہے جو 400 سال پہلے لکھ کے گئے. ہاں تو ماننے والا ہوگا تو ان کو بھی مان لے گا نا، نہ ماننے والا ہوگا تو حضرت نہ ماننے والے کے لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے لیے عمر نوح ملے، خزانہ قارون ملے، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، پھر بھی نہیں مانیں گے. یہ تو ہے. اچھا حضرت، میں اب اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. حضرت صاحب ہدایہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان جائر کہا ہے، تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ تو کیا مطلب؟ صاحب ہدایہ ایک صحابی کے بارے میں یوں کہہ دیں تو سلطان جائر کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ ظالم بادشاہ ہوگا نا. ہاں شاب، صاحب ہدایہ نے بات کی ہے. آپ جانتے ہیں صاحب ہدایہ کون ہے؟ آپ نے ابھی مجھے کہا میں عالم نہیں ہوں. جی، آپ کو ہدایہ پڑھ کے دکھا دو. ہدایہ آپ نے پڑھی ہے؟ دیکھیے. جی نہیں. مفتی صاحب، مفتی عمر صاحب، ہدایہ میری اٹھا کے دے مجھے. ہدایہ کی 3 جلد ہے کتاب ادب القاضی. ہدایہ شریف کی 3 جلد ہے. کہاں ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہ فقہ کتابوں میں، یہاں دیکھیں. ہاں زبردست زبردست، جزاک اللہ جزاک اللہ. آئیں حضرت، یہ ہے ہدایہ. ٹھیک ہے، یہ الہدایہ، اس کی جلد نمبر 3 ہے. امام مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 593 ہجری ہے. ٹھیک ہے، یہاں میرا حوالہ لگا ہوگا، صفحہ نمبر 142 کما تخلط میں موت، صفحہ 142 آگے. یار ایک منٹ اس کو بھائی اس کو رکھ دیں، بس بہت ہو گیا میرا مطالعہ. میرے خیال میں اس کو بھی ادھر ہی رکھ دو. آج میں جو اپنی کتاب کی شرح لکھ رہا تھا نا، آپ نے میرا کام پورا کرایا ہے.
یہ مسئلہ چل رہا ہے ثم یجوز التقلد من السلطان الجائر. اب آپ کے لیے میں ترجمہ کر دوں. وہ کہتے ہیں عہدہ قبول کرنا سلطان جائر سے، قاضی بننے کا عہدہ یہ جائز ہے. کما یجوز من العادل، جیسے کہ عادل حکمران سے عہدہ قبول کرنا جائز ہے. کیوں؟ لأن الصحابۃ رضی اللہ عنہم تقلدوا من معاویہ رضی اللہ عنہ والحق کان بید علی رضی اللہ عنہ فی نوبتہ. حضرت معاویہ سے صحابہ نے ان کے دور میں عہدے قبول کیے، حالانکہ حق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. والتابعین تقلدوا من الحجاج وهو کان جائرا. یہ لفظ دیکھیں، جائرا. اور تابعین رحمہم اللہ نے عہدہ قبول کیا قضات کا حجاج سے، جبکہ وہ جائر تھا، ظالم تھا. یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے حضرت معاویہ کو جائر کہا ہے، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے. ان نے جائر کس کے لیے کہا ہے؟ حجاج کے لیے. حضرت معاویہ کے لیے یہاں جائر نہیں کہا. کیوں؟ یہاں دو مثالیں وہ دے رہے ہیں، سلطان عادل، سلطان جائر. تو سلطان عادل سے مراد معاویہ، سلطان جائر سے مراد حجاج، اگر مانا یہ لیں سلطان والا. ورنہ نہ حضرت معاویہ سلطان تھے اس وقت، نہ حجاج سلطان ہے. سلطان تو ہوتے سربراہ مملکت. سربراہ مملکت حضرت علی تھے، اور اس حجاج کے وقت عبد الملک بن مروان تھا. تو سلطان تو نہ ہوئے. تو اس سلطان کی بھی آپ کوئی تشریح کریں گے تو یہاں تشریح آپ سلطان جائر اور عادل کی بھی کر لیں. تو یہ سلطان تو نہیں تھے. دوسری بات کہ عادل کہہ کر حضرت معاویہ مراد لیا اور جائر کہہ کر حجاج. اگر حضرت معاویہ کو جائر کہا تھا صاحب ہدایہ نے، تو پھر دو بندوں کا ذکر کیا ہے، تو دو کے لیے عربی زبان میں تثنیہ کا لفظ آتا ہے. آپ نے کوئی چھوٹی موٹی صرف نحو کا کچھ پڑھا نہیں؟ آپ مولوی تو نہیں ہے، صرف نحو آپ جانتے ہیں، عربی گرامر سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، اسکول کی تعلیم آپ کی تھوڑی ہے، میں لا پڑھ رہا ہوں. او ماشاء اللہ، وکالت. جی پھر تو آپ میرے پیٹی بن بھائی ہیں. میں کہتا ہوں اس طرح آپ کیسے بول رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات سنیں، یہاں لفظ بولا وہ کانا جائرن، سنگولر ہے، پرولر نہیں ہے. اچھا حضرت، یہ وہوا جو ہے یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے. جی ضمیر ہے. وہ جائر ہیں، کیا ہے؟ ظالم ہے. کون؟ حجاج. اگر حضرت معاویہ ہوتے تو وہ لکھتے کہ وَهُمَا كَانَا جَائِرَانِ، وہ دونوں ظالمان ہیں. ایک کے لیے لکھ رہے ہیں، ایک کے لیے تو نہیں لکھ رہے. اور یہاں انہوں نے تشریح کی ہے خطا اجتہادی والی، خطا اجتہاد کی، کیونکہ خطا اجتہادی میں تھے جس پر ایک اجر ہے، اور حضرت علی مصیب تھے جس پر دو اجر ہے، تو لہٰذا یہ مطلب ہے. اچھا ایک بات اور بھی کروں. اچھا حضرت اچھا یہاں پہ یہ جو آپ نے کہا نا یہ وہوا لکھا ہوا ہے، تو اس پروناؤن کے نیچے حجاج بھی لکھا ہوا ہے. یہ حجاج لکھا ہوا ہے، دیکھیں حجاج لکھا ہوا ہے، ایسا لکھا ہوا. تو یہ اسی کو کہا نا، یہ مراد ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بات کہ یہاں جو آپ نے کہا نا سلطان جائر ظالم، جی ظلم کا معنی صاحب ہدایہ خود بھی کرتے ہیں. کیا ہے؟ جب اجتہاد میں ظلم آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک 142 صفحہ ہے. آگے ایک باب تھا، اس باب کا یہ حوالہ میں نے ادھر بھی لکھا تھا، باب مواریث میں، تحقیم کے ساتھ باب مواریث ہے. جی آئے، فصل فی قضاء بالمواریث، یعنی فیصلہ دینا وراثت کے بارے میں. ادھر یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول لائے ہیں. یہ لگا ہوا ہے میرا حوالہ. قولہ وهو ظلم ای مائل عن سواء السبیل ان المجتہد یخطی ویصیب لا کما ظنہ البعض. فرماتے ہیں ظلم کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ خطا اجتہادی ہو جانا. اگر خطا اجتہادی ہوگا تو ایک اجر، خطا نہیں ہوگی تو دو اجر. یہ مطلب ہے، یوں نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں. یہ جو آپ بعض کہہ رہے تھے نا، بعض کا رد بھی آ گیا. تو صاحب ہدایہ تو نہیں کہہ رہا. اگر نعوذ باللہ من ذالک صاحب ہدایہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم اور فاسق اور فاجر اور اس طرح کا جملہ کہہ رہا ہے، تو جو صحابی کو اس طرح کا جملہ کہے اس کا اپنا ایمان بچے گا؟ تو میں تو صاحب ہدایہ کو مرقینانی رحمۃ اللہ کہہ رہا ہوں. ہم رحمہ اللہ کیوں کہیں گے؟ پھر ہم تو لعنت اللہ کہیں گے اس کو جو نبی کے صحابہ کو اوپر تبرہ کرے. تو یہ مراد نہیں ہے. لغوی طور پہ لفظ کا اطلاق ہے. لغوی طور پہ اطلاق اور ہوتا ہے، لف و نشر مرتب و غیر مرتب کا معاملہ اور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صاحب ہدایہ کا معاملہ اس طرح ہے.
جی اچھا حضرت ٹھیک ہے، میں اب زیادہ وقت تو نہیں لینا چاہتا، لیکن پھر بھی آخری بات آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے یہ کتاب لکھی نا، یہ کتاب لکھی اور اس پہ آپ کے بیانات بھی موجود ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے ان باتوں کا؟ مطلب کیا ایک آپ منٹ میں اس پہ ایک حوالہ لگا لوں، مجھے حوالہ بھول جائے گا. کیا حوالہ اب بتائیے؟ جی لگا گیا. اچھا، کیا آپ یا اس کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتے ہیں یا ان کے برابر سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ میں حضرت علی کے برابر سمجھتا ہوں نہ ان سے افضل سمجھتا ہوں. حضرت علی خلیفہ راشد ہے، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رتبے میں حضرت معاویہ سے بڑے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کو بک بک کی جائے. حضرت معاویہ بھی رسول اللہ کے سالے ہیں، ہم زلف ہیں، کاتب الوحی ہیں، جیسے حضرت علی کاتب الوحی ہیں. رتبے میں اگرچہ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ادھر کچھ کہہ دیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالی حق پہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خطا اجتہادی پہ جس پہ ایک اجر ہے، ان کے خلاف بک بک نہیں کرنی چاہیے. ہمارے جملہ محدثین نے لکھا ہے ولا یجوز الطعن، ان پر طعن کرنا جائز نہیں ہے. تو ختم ہو گیا ہمارا. میرے خیال میں یہ مقصد میں نے ادھر دیکھا، ادھر بھی کہیں لکھا تھا کہ اس معاملے میں میرا مقصد کیا ہے، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں اور کس بنیاد پہ. صفحہ 76 لے لیں. آئیں، میں نے کہا مناسب ہے کہ ہم یہاں اپنا مقصد بھی تحریر کر دیں. مشاجرات صحابہ کے عنوان پر جب میں نے ایک کتاب لکھی، اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کی تنقیص یا ان کے کوئی معاملے میں ان کے اس میں کچھ نرمی اور ان کے حق سے نیچے اترنا. جی نہیں، حضرت علی حیدر کرار صاحب ذوالفقار ہماری محبت اور ہمارے ایمان کا حصہ، بالکل حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بجانب حق کے راستے کے راہرو. آپ کی خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ ہے، ہمیں تمام فضائل تسلیم ہے. ہمارا مطلب صرف حدیث عمار کی حقیقت کو اشکارا کرنا ہے، جسے دشمنان صحابہ، دشمنان اہل بیت، اہل حق کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنے آئے ہیں. اور یہ ان کی پرانی کارستانی ہے جس کا میں نے کلا کما کر دیا ہے. بعون اللہ، بحمد اللہ، بکرم اللہ، بفضل اللہ. یہ ساری چیزیں میں نے لکھ دی ہیں. تو میرا مقصد تو واضح. اچھا، میں یہاں ایک اور بات آپ کی خدمت میں کر دوں. اب آپ نے کر لی تو ایک میں بھی کر لوں. الفیۃ الباغیہ حضرت عثمان کے قاتل ہیں. آج بھی مدینہ کے لوگ یہی سمجھتے ہیں، مدینہ کے علماء بھی یہی سمجھتے ہیں. آپ کو میں ایک چیز کی زیارت کراؤں. جی، آپ نے اس قرآن کریم کو دیکھا ہے جس قرآن کریم پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے اور وہ شہید ہوئے اور ان کے خون کا فوارہ اس قرآن پہ گیا؟ نہیں، میں نے دیکھا نہیں. سنا تو ہوگا. جی سنا ہے. آپ کے مطالعے سے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے تاریخ پڑھی ہے. جی کچھ. حضرت مولا میرا وہ ایک کتاب تھی، آپ کو یاد ہے جو میں مدینہ طیبہ سے لایا تھا؟ جی جی. وہ ایک بھاری کتاب تھی. جی وہ کہاں ہے؟ جی یہاں کہیں رکھی ہوئی. میری لائبریری کو حضرت مفتی صاحب دیکھتے ہیں نا، وہ سے زیادہ ان کو پتا ہوتا ہے. وہ میوزیم کے اس میں تصویریں ہیں. اوہ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، ماشاء اللہ. آئے حضرت، صاحب وزن ہے. آئے ذرا آپ اس کتاب کا وزن صرف ایک دفعہ چیک فرما لیں کہ اس کتاب کا وزن کتنا ہے. آئے ذرا بسم اللہ، کتنا وزن ہوگا؟ حضرت 10 کلو تو کہیں نہیں گیا میرے خیال میں. اللہ اکبر. یہ الدر المنصور فی بیان معالم مدینہ الرسول، ٹھیک ہے. کس نے لکھی ہے؟ عبد العزیز بن عبد الرحمن بن ابراہیم الکعکی. یہ پتہ ہے کون ہے؟ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام کا 36واں پوتا ہے، حضرت کعکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اس کے پاس گیا ہوں، خود گیا ہوں، براہ راست اس سے کتاب لی ہے. یہ ان کی تصویر بھی آئی ہوئی ہے. اور یہ کتاب پر کنگ فیصل انعام، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں نشان حیدر ہے نا، جی. کنگ فیصل اس کو ملا ہے. یہ دیکھ لیں، یہ کس نے دیا ہے؟ سعودی حکومت نے دیا. یہ دیکھا، یہ ملک عبداللہ، ملک سلمان، یہ وہاں کے بادشاہ، یہ انہوں نے آ کے اسے مدینہ طیبہ کا یہ گورنر
फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद, ये इन्होंने इनको आकर इनाम दिया है। ठीक है, इस किताब में वो हवाला मौजूद होगा जिसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जब शहादत हुई, हज़रत इसमें सारी देखें ना, तस्वीर है। जी हाँ। ठीक है, ये अरबी में भी है और आप अरबी में समझो तो आपकी अंग्रेजी में भी है। ठीक है, तो अंग्रेजी को भी आप समझ सकते हैं। मैं इसमें ढूंढ लूँ ज़रा, मैंने निशानी नहीं रखी थी इसमें, ये आ गया माना। ये इसको देखें ज़रा, ये कुरान पाक है जिस पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून गिरा है। खून गिरा है। ये अरबी तर्जमा है, ये इंग्लिश है। यहाँ इंग्लिश में फ़िया बागिया, बागी जमात का कोई लफ्ज़ आपको अंग्रेजी में नज़र आ रहा हो तो ज़रा पढ़ लें। Who was, पढ़ें उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ना नीचे, who कहाँ was, से? Who was reciting the Quran आगे आगे, when the, ये पता नहीं कौन सा ग्रुप है, वो कहता है अटैक्ड हिम जी इन हिज ग्रैंड हाउस। आए मैं अब पढ़ के बताता हूँ। अच्छा, शायद ये बागी लफ्ज़ मेरे ख्याल में होगा। सुने सुने, सूरत तबक़ुल असल मिन मुसहफ़ मंसूब ले सैयदना उस्मान, हज़रत उस्मान के कुरान की मंसूब होने वाली असल तस्वीर। वल्लज़ी काना यक़राउ फ़ी, ये तिलावत कर रहे थे। ठीक है। इंदमा क़तलहुल फ़ियतुल बाग़िया फ़ी दारिहिल कुबरा शर्क़िल मस्जिदिन नबवी, जब बाग़ी जमात फ़िया बाग़िया ने हज़रत उस्मान को शहीद किया। अब आप ट्रांसलेट को आसान से पढ़ लेते, बताएं हज़रत मुझे। ये अहले अरब है, मतलब आज के मदीना के लोग हैं, और क्या कह रहे हैं कि हज़रत उस्मान को किसने शहीद किया? बागी जमात। अल फ़ियतुल बाग़िया, बाग़ी जमात ने। ये आज का है हज़रत। अब मुझे बताएं मैं कहाँ तक जाऊँ। मैं तो हैरान हूँ इस मामले में कि यार बाग़ी जमात अल फ़ियतुल बाग़िया, ये सहाबा किराम की कातिल जमात है, पर उसके बावजूद भी कोई अकल नहीं है उसको मानने। यार हम इसको, आपको अच्छा एक और बात करना, ये फ़िया बाग़िया ऐसा जालिम जमात है जिसने उस्मान को शहीद किया। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर इक़्तिदार में कुछ बदमाशी करना चाहिए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत उमर को शहीद करने वाला कौन है? इसी ग्रुप का बंदा है। अगरचे उस वक्त फ़िया बाग़िया का इतलाक़ नहीं है, पर वो वही अबू लुलु फ़िरोज़ मजूसी है जो फ़िया बाग़िया से किसी न किसी तरीके में उसके ताने बाने मिल रहे हैं। हज़रत उस्मान का कातिल फ़िया बाग़िया, हज़रत अली का कातिल अब्दुर्रहमान बिन मुलजम कौन था? खारजी था, फ़िया बाग़िया। हज़रत तलहा का कातिल फ़िया बाग़िया, हज़रत ज़ुबैर का कातिल फ़िया बाग़िया, हज़रत अम्मार का कातिल फ़िया बाग़िया, हज़रत खारजा बिन ज़ैद का कातिल फ़िया बाग़िया, अमर इब्न आस पे हमला करने वाला फ़िया बाग़िया, हज़रत मुआविया पे हमला करने वाला फ़िया बाग़िया। अच्छा, आपको पता है जब हज़रत अली की सुलह हुई थी तो इन बाग़ियों ने बैठ कर, ये भी इमाम इब्न कसीर ने लिखा है, मेरी किताब अल-फैज़ुल मिदरार में आपको इसका पूरा तफसीली हवाला मिल जाएगा कि जिस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने सुलह फरमाई थी तो ये बेईमान जो थे इन्होंने बैठ के तय किया था कि हम सहाबा का इज्तिमाई कत्ल करेंगे। हज़रत अली की किन से सुलह हुई? हज़रत मुआविया से। जब तक हज़रत मुआविया की जंग चल रही थी ये जंग में थे, और जिस दिन सुलह हुई हज़रत अली मुर्तज़ा के कातिल बन गए, हज़रत मुआविया पे हमलावर बन गए, अमर इब्न आस पे हमलावर बन गए। पूरा हवाला यहाँ मौजूद है कि इन ज़ालिमों ने बैठ के तय किया था कि 4 महीने बाद जाके हम तीनों सहाबा पे हमला करेंगे, और उस हमले में हज़रत अली शहीद हुए, हज़रत मुआविया ज़ख्मी हुए, अमर इब्न आस उस दिन बीमार थे, वो मज़ीद तशरीफ़ नहीं ला सके, फिर पकड़े गए और मामला सामने आया। तो ये सारे अल-फ़ियतुल बाग़िया हैं, इनका सहाबा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाक पैगम्बर के सहाबा और पाक पैगम्बर के अहले बैत एक है। मौला मैं एक दर्द दिल कहकर बात ख़त्म कर रहा हूँ। आपके सवाल है कोई बात? जी नहीं, फिर ख़त्म है। फरहान भाई, नबी की दाढ़ी में हाथ डालना आम बंदे के लिए कुफ्र है या इस्लाम है? कुफ्र है। सिर्फ हाथ बढ़ाया था उर्वत इब्न मसूद अस्सक़फ़ी जो बाद में सहाबी बन रज़ी अल्लाह, हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा ने कहा था तेरा हाथ काट के रख दूंगा, सही बुखारी में। नबी की दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाने के ऊपर हाथ काटते हैं, तो जो नबी की दाढ़ी में हाथ डल जाए आम बंदे का ताल्लुक हो तो कुफ्र बन जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामने वाले नबी अपने भाई हज़रत हारून की दाढ़ी में हाथ रखा नहीं रखा, सर के बार में पकड़े नहीं पकड़े?
تو ان پر فتویٰ نہیں لگے گا. کیوں؟ دونوں طرف کے معاملات میں ادھر بھی رب کا نبی ادھر بھی رب کا نبی. ٹھیک ہے یار, جیسے دو نبیوں کے درمیان میں ہم دفاع کر رہے ہیں. حضرت معاویہ حضرت علی صحابی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, رتبے اپنی جگہ. جیسے حضرت موسیٰ کا رتبہ حضرت ہارون سے بڑا, یہاں جو ہے حضرت معاویہ کا یقیناً رتبہ حضرت علی کے بعد ہے, حضرت علی کا رتبہ بہت بڑا ہے. تو یہاں جو دونوں صحابہ ہیں ادھر ہم تعویل کیوں نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ حضرت علی کی بات آتی ہے تو ہم لوگ تعویلیں کرنے لگ جاتے ہیں, بتاتے ہیں مطلب یہ یار حضرت معاویہ کے لیے وہ تعویل کیوں نہیں کرتے؟ یہ صحابی نہیں ہے, اس کے بھی تو کوئی تعویل ڈھونڈ لو, ان کے لیے بھی کوئی جواب ڈھونڈ لو. جزاکم اللہ, اللہ آپ کو بھلا فرمائے. آپ کی کوئی خدمت ہو تو مجھے بتا دیں, نہیں بندے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, آپ کی کوئی کلائیں بنائیں گے. آپ کے حضرات کو ایسے نہیں جانے دینا, ٹھیک ہے؟ جزاک